وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں ہیں جو آج تراویح میں پڑھی گئی. ان آیتوں میں باری تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے اور اس کے بعد انہیں آزمایا نہ جائے، فتنوں میں مبتلا نہ کیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایمان والوں کو فتنوں میں آزمایا جائے گا، مختلف حالات سے گزرنا ہوگا. ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں اہل حق کا اہل باطل کے ساتھ ٹکراؤ رہا ہے، اور اہل باطل چونکہ ہمیشہ ہر دور میں زیادہ رہے، ہر اعتبار سے، تعداد اور افراد کے اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی، معیشت کے اعتبار سے بھی، اس لیے وہ ہمیشہ اہل حق کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف حربوں کو آزماتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. تو اہل حق کو اہل باطل کی جانب سے جن حالات کا، جن حربوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی کو فتنہ کہا جاتا ہے. فتنہ ایک مختصر سا لفظ ہے عربی زبان کا. قرآن کریم میں یہ لفظ بہت سے معانی میں استعمال ہوا ہے. فتنے کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں، آزمائش کے بھی آتے ہیں، گناہ کے بھی آتے ہیں، محنت کے بھی آتے ہیں، جرأت کے بھی آتے ہیں، جنون کے بھی آتے ہیں، اور گمراہ کرنے، اسی طرح گمراہ ہونے کے بھی آتے ہیں.
اور اس کے علاوہ رسوائی کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی پر دل و جان سے فریفتہ ہونے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ لفظ بہت سے معانی میں استعمال ہوا، لیکن بعد میں چل کر اس لفظ کو آزمائش کے معنی میں لے لیا گیا۔ تو اب فتنے کا ترجمہ کریں گے آزمائش۔ ویسے علماء لغت کہتے ہیں کہ فتنے کے اصل معنی ہے سونے کو آگ میں تپا کر اس کی سچائی معلوم کرنا۔ تو جب سونے کو آگ میں تپا کر اس کی اصلیت کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، تو اسی طرح فتنوں کے دور میں اہل ایمان کو اور اہل نفاق کو پرکھا جاتا ہے کہ کون ایمان والا ہے، کون نفاق والا ہے۔ گویا فتنہ چھٹائی کا کام دیتا ہے۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنہ کہتے ہیں ایسے دور کو جس میں انسان کو اپنے ایمان پر، دین پر جمنا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے اس امت کے لیے عموماً اور اہل ایمان کے لیے خصوصاً فتنے رکھے ہیں۔ ایمان والوں کو فتنوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو آ کر رہیں گے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری یہ امت امت مرحومہ ہے، اس امت کو اللہ آخرت میں دائمی عذاب نہیں دے گا، اس امت کے لیے عذاب اللہ نے دنیا میں رکھ دیا فتنوں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں اور قتل و غارت گیری کی شکل میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس امت کے لیے فتنوں کا وجود خیر ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالی آخرت کے دائمی اور ابدی عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ بہرحال اس امت کو فتنوں کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المسلم، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کون سے فتنے، کیسے فتنے؟ کقطع اللیل المسلم، جو سیاہ، تاریک اور اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ کیا ہوگا اس دور میں، اس زمانے میں؟ آدمی صبح میں مؤمن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مؤمن ہوگا تو صبح اس حال میں کرے گا کہ ایمان اس کے پاس سے رخصت ہو چکا ہوگا، اور آخری جملہ آقا نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو معمولی دنیا کے بدلے بیچ دے گا۔ اب اس حدیث پاک میں غور کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فتنوں کو تاریک اور اندھیری رات کے مشابہ قرار دیا کہ اگر کوئی بندہ راستے سے جا رہا ہو، رات کا وقت ہو، راستے اور سڑک کی لائٹیں اچانک ختم ہو جائیں، یا یہ کہ ہر طرف سے کالے بادل چھا جائے، سیاہی اور ظلمت پیدا ہو جائے، اب یہ بندہ گھبرائے گا کہ میں قدم رکھوں تو کہاں رکھوں،
جاؤں تو کہاں جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری دور میں فتنے ایسے ہی اندھیری رات کی طرح آئیں گے کہ بندہ گھبرائے گا، جاؤں تو کہاں جاؤں، قدم رکھوں تو کہاں رکھوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک کام میں جلدی کر لو۔ کیا ہوگا اس وقت؟ آدمی صبح میں مؤمن تو شام کو کافر، شام میں مؤمن ہوگا صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اس حدیث کا اس ٹکڑے کا ایک مطلب علماء نے یہ بتلایا کہ واقعی ایسا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے کہ کفر سے مراد اصلی کفر ہے کہ بندہ واقعی صبح میں ایمان والا تھا لیکن شام میں وہ ایمان والا نہیں رہے گا، شام میں ایمان والا تھا تو صبح تک وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ تو ایک مطلب یہ کہ کفر سے اصلی کفر مراد ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کفر سے مراد ہے کفران نعمت، یعنی بندہ نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے گا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ کافروں جیسے اعمال اختیار کرے گا۔ اور چوتھا مطلب کفر کا بتلایا گیا کہ بندہ ایک چیز کو صبح میں حلال جانتا ہوگا تو شام کو اسی کو حرام سمجھے گا، یا صبح میں اس کو حرام سمجھتا تھا شام کو اس کو حلال قرار دے گا۔ اس کے عقیدے میں، اس کے ذہن میں، اس کے افکار میں، اس کی سوچ میں اور نظریات میں ایسا زبردست انقلاب آئے گا کہ ایک چیز جو اس کے نزدیک صبح میں حلال تھی شام کو اسی کو حرام کہہ رہا ہے، یا صبح میں حرام تھی تو شام کو اس کو حلال کرنے کی کوششیں کرنے لگے گا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہتے ہیں، اور فتنوں کے تعلق سے بہت سی روایات انہوں نے نبی علیہ السلام سے سن رکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فتنے لوگوں کے دلوں پر چٹائی کے تنکوں کی طرح پیش کیے جائیں گے، یعنی جس طرح چٹائی کے تنکے ایک کے بعد ایک کے پیچھے ایک لگائے جاتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے دلوں پر فتنوں کو پیش کیا جائے گا، ایک کے پیچھے ایک فتنہ۔ جو دل اس فتنے کو قبول کر لے گا اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگایا جائے گا، اور جو دل اس فتنے سے دور رہے گا تو اس کے دل پر سفید نقطہ لگایا جائے گا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے فتنے جماعتوں کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ فتنوں کا ایک گروہ جائے گا کہ دوسرا جائے گا، وہ ابھی گزرا نہیں کہ تیسرا گروہ، تیسری جماعت آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فتنوں کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اپنی زندگی سے مایوس اور بیزار ہو جائے گا۔ کسی قبر کو دیکھے گا تو دیکھ کر تمنا کرے گا کاش اس میں لیٹا ہوا ہوتا۔ اس کی یہ تمنا اللہ کی ملاقات کے شوق میں اور محبت کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے تنگ آنے کی وجہ سے ہوگی۔ اور آدمی کو موت سخت گرمی کے موسم
میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بھی زیادہ پیاری معلوم ہونے لگی۔ ایک اور روایت جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تو تم لوگ دنیا میں فتنے ہی دیکھتے رہو گے اور معاملہ ایسا سخت اور ایسا شدید ہوتا جائے گا کہ ایک کے بعد اس سے بڑھ کر دوسرا فتنہ آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے، حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم یبقی فی الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا میں بلا اور مصیبت اور فتنے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ اس لیے فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ سے پناہ طلب کرو ایسے فتنوں سے جو ظاہری بھی ہوں گے باطنی بھی ہوں گے۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ اور متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر فتنے ایسے نمودار ہوں گے کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ ایسے فتنے آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ فرما دیا کہ آخری دور میں فتنوں کی کثرت ہوگی، ایک ایک کر کے فتنے آتے رہیں گے، لیکن امت کو ان فتنوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ فتنے کیسے آئیں گے؟ تو احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فتنوں کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے بعض فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح بتلایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑی پر چڑھے اور وہاں کھڑے رہ کر آپ نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطرات کی طرح اتر رہے ہیں، برس رہے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آخری دور کے فتنے بارش کے قطرات کی طرح برسیں گے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو سیاہ اور اندھیری رات کی طرح قرار دیا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک کام میں جلدی کر لو جو تاریک سیاہ اور اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ نمبر 3، ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فتنوں کو گرم آندھیوں کی طرح قرار دیا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے تلامذہ سے، شاگردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فتنوں کے تعلق سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات سن رکھے ہیں، اور اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ نہیں
کہ نبی علیہ السلام نے دوسروں سے چھپا کر صرف مجھے یہ باتیں بتلائی تھی، ایسا نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے بھرے مجمع میں علل اعلان فتنوں کے تعلق سے یہ باتیں بتلائی تھی، لیکن نبی علیہ السلام سے براہ راست سننے والا اب میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہا، اس لیے میں فتنوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری امت کو ایک ایسا فتنہ جس میں ہر کوئی مبتلا ہوگا وہ گرم آندھیوں کی طرح ہوگا۔ تو یہ فتنے گرم آندھیوں کی طرح۔ نمبر 4، ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنوں کو بہرا، گونگا اور اندھا کہا کہ آخری دور کے فتنے گونگے، اندھے اور بہرے ہوں گے۔ گونگے، اندھے اور بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے گا، نیک اور برے کی پہچان ختم ہو جائے گی، وعظ و نصیحت کی باتیں سننا انسان پسند نہیں کرے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گا، نہ حق کو حق سمجھے گا نہ باطل کو باطل سمجھے گا۔ یہ ایسے فتنے ہوں گے جن کو نبی علیہ السلام گونگا کہہ رہے ہیں، بہرا کہہ رہے ہیں، اندھا کہہ رہے ہیں۔ جس طرح گونگے کو کچھ سنائی نہیں دیتا، اندھے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، گونگے کو کچھ بولنے کی طاقت نہیں رہتی، بہرے کو کچھ سنائی نہیں دیتا، اندھے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، آخری دور کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوگا کہ انسان اپنی زندگی اور عیاشیوں میں ایسا ہی مست ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنوں کو بادلوں کے سائے بانوں کی طرح قرار دیا کہ جس طرح بارش کے موسم میں بادل اور سائے بان چھا جاتے ہیں، فتنے تم پر ایسے ہی چھا جائیں گے۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے فتنوں کو گائے کے سر کے مشابہ قرار دیا ہے، اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فتنوں کو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے قرار دیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے نبی علیہ السلام سے فتنوں کے بارے میں کچھ سنا ہو اور اسے میرے سامنے بیان کرے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے فتنوں کے تعلق سے بہت کچھ سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس کو بیان کر سکتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ فتنے انسان کے لیے اس کے اہل و عیال، اولاد اور پڑوسیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور جب بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے یا بھلی بات کا حکم اور بری بات سے روکتا ہے تو یہ ان فتنوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حذیفہ میں یہ فتنے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو آپ سے ان فتنوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوں گے۔ تو فرمایا امیر المؤمنین
آپ ابھی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو اس پر ایک بند دروازہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیں، فرمایا حذیفہ بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ کہا نہیں، وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ اب یہ دروازہ کون ہے؟ راوی کو حضرت حذیفہ ابن الیمان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، کسی سے کہا آپ پوچھو کہ فتنوں پر جو بند دروازہ پڑا ہے اس سے مراد کون ہے؟ کہ اس سے مراد خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو انہوں نے سوال کیا کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، یعنی ان کو موت آئے گی یا توڑا جائے گا، یعنی ان کو شہادت ملے گی، حذیفہ ابن الیمان نے اشارہ کر دیا کہ وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد امت مسلمہ پر جو حالات اور جو فتنے آئے ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کی روشنی میں فتنوں کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی، کبھی بارش کی طرح بتلایا، کبھی سیاہ اور اندھیری رات کی طرح بتلایا، کبھی گرم آندھیوں کے جیسا بتلایا، تو کبھی آپ نے تسبیح کے دھاگے ٹوٹنے کی طرح بھی قرار دیا ہے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ایک ایک کر کے نکلنے لگتے ہیں، امت پر فتنے بھی اسی طرح ایک ایک کر کے آئیں گے۔ کبھی آپ نے فتنوں کو سائبان کی طرح قرار دیا تو کبھی آپ نے سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے قرار دیا ہے۔ تو یہ ساری اقسام ہے فتنوں کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فتنوں کی کچھ قسمیں بیان کی ہیں۔ فتنے کی ایک قسم تو یہ ہے کہ آدمی کے ذاتی حالات بگڑ جائیں، کسی اور کو نہ دیکھے بلکہ انسان خود اپنی ذات کا جائزہ لے، انسان کے ذاتی احوال خراب ہو جائے، عقائد میں بگاڑ آ جائے، نظریات اور افکار بدل جائے، عقیدے بگڑنے لگے، اعمال اور عبادات کی حلاوت اور لذت ختم ہو جائے، یہ بھی ایک طرح کا فتنہ ہے جو ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری قسم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل و عیال کے معاملات بگڑ جائے، گھروں میں لڑائی جھگڑے واقع ہو، اختلاف ہو، میاں بیوی کے درمیان محبت ختم ہو جائے، نفرت پیدا ہو، طلاق تک نوبت آ جائے، بچے بگڑ جائے، تربیت سے کورے رہ جائے، یہ بھی فتنوں کی ایک قسم ہے جو اہل و عیال کے بگڑنے سے اور ان کے معاملات خراب ہونے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسری قسم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری قسم کے فتنے، اللہ حفاظت فرمائے اور ہمیں نجات دے، وہ نااہل کے اقتدار پر بیٹھنے سے آتے ہیں کہ جب حکومت اور سلطنت نااہل کو سپرد کر دی جائے تو پھر حالات کیسے ہوں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ نااہل کو دے دیا جائے تو اب تم قیامت کا انتظار کرو۔
تو نااہل کے ہاتھ میں اقتدار کی لگام آنے سے جو حالات اور فتنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تیسری قسم کے فتنے۔ چوتھی قسم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کے نیک بندے، صلحاء، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اہل اللہ کا وجود فتنوں پر دروازہ ہوا کرتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے اور حالات اور مصائب ایسے آنے لگتے ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی قدر کرنی چاہیے۔ پچھلے 2 سالوں میں امت کے اکابر علماء بڑی تعداد میں اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے، اور ان کے چلے جانے کے بعد جو حالات کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یکے بعد دیگر پریشانیاں آتی جا رہی ہے، یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان نیک لوگوں کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد اب فتنے آنے لگے۔ یہ بھی ایک قسم ہے۔ نمبر 5، شاہ صاحب فرماتے فتنوں کی 5ویں قسم ہے عالمگیر فتنے، جو کسی گھرانے سے یا کسی قبیلے سے یا کسی علاقے اور قوم سے تعلق نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ ایسے عظیم اور خطرناک فتنے ہوں گے کہ پورے عالم کو اپنی آغوش میں لے لیں۔ اس کا تعلق کسی گھرانے سے نہیں ہوگا، کسی ایک خاندان سے نہیں ہوگا، کسی ایک جماعت اور قبیلے اور قوم سے نہیں ہوگا، کسی ایک ملک سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ فتنے ایسے سخت اور خطرناک ہوں گے کہ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، پورے عالم کو اپنی جال میں پھانس لیں گے۔ اور 6ٹھی قسم فتنوں کی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے فتنے جو بلاؤں کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں، حالات اور پریشانیوں کی شکل میں آئیں گے، کبھی بے برکتی کی صورت میں، کبھی کسی عزیز و اقارب کی موت کی صورت میں، آج یہ پریشانی کل وہ پریشانی، آج یہ مصیبت کل وہ مصیبت۔ تو اس طرح شاہ صاحب نے فتنوں کی یہ 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ موجودہ دور میں ہمیں جن فتنوں کا سامنا اور مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ کون سے فتنے ہیں، کیسے فتنے ہیں؟ تو اس دور میں ہمارے سامنے بہت سے فتنے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ اعتقاد کا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ زعفرانی رنگ میں رنگنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور معصوم بچوں کے معصوم ذہنوں میں شرک و کفر بھرا جا رہا ہے، عقائد پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی پر کرتے ہوئے فرمایا تھا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام فقط نام کا رہ جائے گا، قرآن کے اس کے صرف حروف رہ جائیں گے، پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، عمل کرنے والا، نشر و اشاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مسجدیں خوب شاندار عالی شان بنے گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوگی، کوئی نمازی نہ ہوگا۔
تو آخری دور کے فتنوں سے نبی علیہ السلام نے ہمیں آگاہ کیا کہ ارتداد کی لہریں چلے گی، چھٹائی کا دور شروع ہوگا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ رکھے۔ تو یہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ میں نے چند روز پہلے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بتوں کے سامنے جھومنے نہ لگے، ناچنے نہ لگے۔ اور آقا نے اذا جاء نصر اللہ اس سورت کی تلاوت کی اور فرمایا تھا کہ لوگ جس طرح جوق در جوق، فوج در فوج، جماعت در جماعت اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، حالات ایسے پلٹیں گے کہ اسی طرح جماعت در جماعت اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو یہ ارتداد کا فتنہ، آج ہم اسی فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو یا صفات سے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء سے ہو یا آخرت کے تعلق سے ہو، حشر و نشر کے تعلق سے ہو۔ غرض ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے کی، پامال کرنے کی، بگاڑنے کی، اللہ کی ذات سے ہمارے یقین کو کمزور کرنے کی، تعلق مع اللہ میں ضعف پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ ارتداد کا فتنہ ہے، اور ان لوگوں نے دو چیزوں کا سہارا لیا ہے۔ ایک عصری تعلیم کہ عصری اور انگریزی تعلیم کے بہانے سے بھی معصوم بچوں کو کفر و شرک کا درس دیا جا رہا ہے، اور دوسرا سہارا انہوں نے غربا کی غربت اور جہلا کی جہالت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی صورت میں لیا ہے۔ ان کو روپیے پیسوں کا لالچ دے کر ان کو بھی اپنے رنگ میں رنگا جا رہا ہے۔ یہ ارتداد کا فتنہ۔ دوسرا فتنہ ہے جس کا اس دور میں ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ بدعات کا فتنہ ہے۔ بدعت دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو کہا جاتا ہے۔ شیطان کو یہ چیز گناہ کرنے سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ علماء نے لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ جو بندہ معصیت میں، نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، لیکن جو بدعات میں مبتلا ہوتا ہے وہ تو برے کام کو بھی کار خیر اور کار ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس دور میں یہ فتنہ بھی سر اٹھا رہا ہے کہ ہمارے عقیدوں کو بگاڑا جا رہا ہے، نئے نئے عقیدے لا کر ٹھونسے جا رہے ہیں، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی جا رہی ہے، طرح طرح کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو مہدی بتلاتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مسیح اور عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ اس کو استنجے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، اس کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور عیسیٰ بن مریم کے تو باپ نہیں تھے، اور یہ جو دعوے کرتے اس کا تو باپ موجود ہے۔ تو ایسے طرح طرح کے فتنے یہ بدعات کے تعلق سے۔ نمبر 3، عورت کا فتنہ۔ کل بتلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مردوں کو آگاہ کیا ہے
کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تم دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو، یہ شیاطین کی رسیاں ہیں۔ شیطان نے جب اس جال کو دیکھا وہ جھومنے لگا، ناچنے لگا۔ اس نے رب العالمین سے کہا تھا تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے یہ جال کافی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، مدینہ منورہ کے بہت بڑے فقیہ اور عالم دین حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ جب حج کے ارادے سے چلے تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اس کا نام تھا ابوا۔ یہ بستی کا تو نام سنا ہوگا۔ اپنے ساتھی کو بھیجا بھائی تم کھانا لے آؤ، اور خود یہیں ٹھہر گئے۔ سامنے ایک عرب بدو عورت رہا کرتی تھی، وہ برقع اوڑھے آ گئے۔ سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ سمجھے شاید یہ کھانا مانگنے کے لیے آئی ہے، تو کہا رکو، کھانا تلاش کرنے لگے۔ کہا نہیں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے جو ایک عورت کو مرد سے ہوا کرتی ہے۔ جب یہ جملے سنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حج کا سفر ہے، احرام کی حالت ہے، ہم راستے میں ہیں، اور گناہ کی طرف ایسی علل اعلان دعوت۔ اتنا روئے کہ وہ گھبرا کر چلی گئی۔ دیکھیے کتنا بڑا فتنہ۔ جب آپ کا ساتھی کھانا لے کر آیا، اس نے دیکھا آنکھیں سرخ ہے، لال ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ نہیں کوئی خاص بات نہیں، بس گھر والوں کی ذرا یاد آ گئی تھی۔ کہ نہیں، گھر والوں کی یاد میں کوئی ایسا روتا نہیں ہے، سچ بتاؤ بات کیا ہے؟ تو سلیمان بن یسار نے مجبوراً قصہ سنایا کہ اس طرح ہوا۔ ساتھی نے کہا الحمدللہ آپ تھے تو بچ گئے، میں ہوتا تو میں تو بدکاری میں، گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ اب یہ دونوں حضرات آگے چلے، مکہ مکرمہ پہنچے، طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ ایک جگہ پیچھے آئے اور بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے کچھ نیند سی آ گئی، اور اسی حالت میں دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ تو پوچھا بھائی آپ کون ہو؟ کہ میں یوسف ہوں۔ کہ اچھا یوسف، بنی اسرائیل کے پیغمبر بن یعقوب علیہ السلام کہاں؟ میں یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہوں۔ تو سلیمان بن یسار نے کہا کہ زلیخا کے ساتھ جو قصہ آپ کا پیش آیا بڑا عجیب قصہ ہے۔ تو وہ جواب میں کہتے ہاں، لیکن ابوا والی عورت کے ساتھ تمہارا جو قصہ پیش آیا وہ اور بھی زیادہ عجیب ہے۔ تو یہ ہے عورت کا فتنہ جو مردوں کے لیے بہت ہی بڑا۔ یہ تیسری قسم۔ چوتھی قسم ہے مال و دولت کا فتنہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ بلا شبہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ یعنی آزمائش اور امتحان کی چیز ہوا کرتی ہے۔ میری امت کا امتحان، میری امت کی آزمائش مال و دولت کے ذریعے ہوگی۔ اسی لیے قیامت کے دن میدان محشر میں ہر بندے کو رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور 5 سوال کیے جائیں گے، اور جب تک یہ سوالات نہیں ہوں گے کوئی اپنے رب کے سامنے سے قدم بھی ہٹا نہیں سکے گا۔
لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى. عمر کہاں فنا کی، جوانی کہاں برباد کی. دو سوال مال کے بارے میں ہوں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جائز مواقع سے یا ناجائز مواقع سے کمایا، اور خرچ کہاں کیا، جائز مقام میں ہماری رضا کے کام میں یا ناجائز اور ہماری ناراضگی کے کام میں. اللہ پاک نے صحابہ کرام کو بھی مال دیا تھا، اور اتنا مال آج کا بڑے سے بڑا مالدار، چاہے وہ 3 لاکھ کے کپ میں چائے پیتا ہو پیتی ہو، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنا مال دیا تھا. حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پھوپھیزاد بھائی اور ابو بکر صدیق کے داماد ہیں. جب ان کا انتقال ہوا اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے لیے ان کے صاحبزادے نے ان کی پراپرٹی جائیداد کو بیچا تو کتنے میں؟ 5 کروڑ 2 لاکھ درہم. آپ کے پاس اتنا ہی؟ وہ درہم کہہ رہا ہوں، 200 درہم 52.5 تولہ چاندی. اب حساب لگاؤ، یہ اس زمانے کے درہم ہے. ورنہ کہیں گے 5 کروڑ والے تو سورت میں بہت مل جائیں گے. تو 200 درہم 42,000. اب کاؤنٹ کیجئے، صرف 200 درہم کے 42,000 تو 5 کروڑ 2 لاکھ درہم کے کتنے ہوں گے؟ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی معاشرہ مبشرہ میں سے مدینہ طیبہ آئے تھے، کچھ نہیں تھا. سعد بن ربیع کا ان کو بھائی بنایا گیا تھا، لیکن جب انتقال ہوا تو سونا اتنا چھوڑ کر گئے کہ رشتہ داروں نے تقسیم کے وقت اس کو توڑا ہی چھینی اور ہتھوڑی سے. اتنا سونا تھا. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے بڑے کامیاب تاجر تھے. آپ کی میراث 55 کروڑ درہم تھی. 55، یہ پھر وہی درہم، اس زمانے کے نہیں. تو چوتھا فتنہ ہے مال و دولت کا. 5واں فتنہ ہے اولاد کا. اللہ پاک نے جہاں اولاد کو نعمت بنایا ہے وہاں فتنہ اور امتحان اور آزمائش. یہ فتنہ آزمائش امتحان کے معنی میں انما اموالکم واولادکم فتنہ قرآن کریم میں ہے. بلا شبہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. اگر تم نے اولاد کی ڈھنگ سے تربیت کی، پرورش کی، صحیح تعلیم و تربیت کے زیور سے انہیں آراستہ کیا تو یہ تمہارے لیے خیر، جنت میں جانے کا سبب. اور اگر تم نے ان کی ڈھنگ سے پرورش نہیں کی، صحیح تعلیم و تربیت کے زیور سے خالی رکھا. مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا اولاد کا بچپن میں مر جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ بڑی ہو، صحیح تعلیم و تربیت سے خالی ہو، خود بھی جہنم میں جائے، ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے. فرمایا اس سے اچھا ہے اولاد کا بچپن میں مر جانا. اور چھٹا فتنہ ہے انٹرنیٹ کا فتنہ کہ اس پر اہل باطل نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. ہر طرح کی کوششیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے خلاف ویب سائٹ کام کر رہی ہے. ہمیں بہکانے کی، ورغلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں نیک بخت وہ ہے
جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ سعادت مند اور نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اور فرمایا جو فتنوں میں مبتلا ہوا اور اس نے صبر سے کام لیا اور وہ محفوظ رہا تو اس کا تو کیا کہنا۔ فتنوں کا علاج کیسے ہو؟ چند کام ہمیں کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ہمارے عقائد کو درست کرے، چاہے اللہ کی ذات سے یا اس کی صفات سے یا انبیاء کرام علیہم السلام سے، ملائکہ سے، کتابوں سے، آخرت کے دین سے، موت و حیات سے، حشر و نشر سے تعلق رکھتے ہو، جو بھی عقیدے ہو ہمارے عقیدوں کو درست کرے۔ دوسرا کام 5 وقتہ نمازوں کا خاص اہتمام۔ کوشش کرے صفِ اول میں ہو، تکبیر اولا کے ساتھ ہو، یا کم از کم جماعت کے ساتھ مسجد میں ہو۔ نماز اور مسجد مسلمان کے لیے بہت بڑا حفاظتی قلعہ ہے، تو نمازوں کا اہتمام۔ تیسرا کام جو اللہ توفیق دے، جتنی توفیق دے، صدقہ اور خیرات کی عادت ڈالے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اب تو فتنہ اور بلا کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا، اور یہاں حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، فتنوں کو دور کرتا ہے، اس کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو تیسرا کام جو اللہ توفیق دے، جتنی دے، صدقے کی عادت بنا۔ چوتھا کام دعاؤں کا اہتمام۔ یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک راتیں ہیں، تو دعاؤں کا اہتمام افطار کے وقت ہو، راتوں میں ہو، جمعہ کے دن غروب سے پہلے جو آخری ساعت ہو اس میں ہو، تو مقبول اوقات کو یا مقبول جگہ کو تلاش کرے اور دعاؤں کی عادت، اپنے رب سے باتیں کرنے کی۔ آج ہماری حالت کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیا، شرم آتی ہے ہمیں مانگتے ہیں۔ پانچواں کام جمعہ کے دن سورہ کہف خصوصیت کے ساتھ پڑھے۔ کیا فضیلت ہے سورہ کہف کی؟ جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنوں سے، تو جب دجال جس کا فتنہ عظیم الشان فتنہ، سورہ کہف کی تلاوت آپ کو دجال کے فتنوں سے بچا سکتی ہے، تو یہ فتنے تو اس کے نواسے پوتے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ چھٹا کام اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت اور ان کے واقعات کی تعلیم کیجیے۔ افسوس کے ساتھ کہوں، یہ جتنے بیٹھے ہیں سن رہے 80% ایسے ہوں گے کہ کسی کے گھر میں سیرت کی کتاب بھی نہیں ہوگی۔ کیا نبی سے اتنی محبت ہے؟ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ہر ورق ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہی یا کل ہی جائیے بازار میں، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، اور وہ کتابیں خریدیں اور اپنے گھر میں 10 منٹ 5 منٹ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر سنائے، صحابہ کی سیرت کے اوراق پڑھے، تاکہ وہ ہمارے کانوں میں جاتے رہے اور ہمارے لیے ہدایت کی راہ آسان کرتے رہے۔ یہ چھٹا کام۔ ساتواں کام جہاں جہاں درس قرآن اور درس حدیث کی مجلسیں ہوتی ہیں،
قرآن پاک کی تفسیر کی یا احادیث کی یا اصلاحی، ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے آدھا پونا گھنٹہ نکالنا کون سا مشکل کام ہے؟ ان مجلسوں سے اپنے آپ کو جوڑے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سے اور رسول سے ہمارا رشتہ قائم ہوگا۔ اور 8واں کام، کسی صاحب دل کا دامن تھام لیجئے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی منزل طے کیجئے، تو یہ فتنوں سے نجات کے کچھ علاج ہے۔ اللہ تعالی جملہ فتنوں کا خاتمہ فرمائے اور ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جن فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس میں سے عافیت کے ساتھ نکلنے والا بنا دے۔